یہ ایک اسلام آباد میں ایک بزرگ عالم ہے توصیف الرحمان صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، مگر انہوں نے میرے یاد ہمراہ کی جو تقریر تھی نا اس پر تبصرہ فرمایا تھی، ان کی موت نے پوچھا ان سے تو انہوں نے جو باتیں کہیں وہ ایسی ہیں کہ جن میں ایک بات کا تو دل کو بیان کرنا۔ اب مجھے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب قرآن میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتا، اللہ سے ہدایت دے، باقی اللہ مجھے بھی ہدایت دے، سب ہدایت کے محتاج ہیں، مگر جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات لکھی ہے تھرڈ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک دن، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، اس وقت نہ میرے ہاتھ میں کرم تھا، جبریل علیہ السلام آئے، حضور نے نہ ان کے کہنے پر وہ کرم مجھ سے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا، تو میں نے اپنے دل میں کوئی ملال نہیں محسوس کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جو کچھ حضور نے کیا وہ اللہ کے کہنے پر کیا، اور یہ بہتر ہے، اور آپ نے فرمایا بھی کہ میرے اور معاویہ کے جھگڑوں میں دخل نہ دینا۔ اس پر میں کہوں گا کہ مجھے جو نصیحت توصیف الرحمان کا کہہ رہا نا، میری باتوں میں سے ایک بات بھی اگر وہ ثابت کر دیں، باقی پر پھر تبصرے کریں دعا اور سوال، تو میں بالکل سر چکاؤں گا، مگر الحمدللہ مجھے اطمینان ہے، میں ساری دنیا کے علماء کو کہتا ہوں کہ چیلنج کروں میری روایت اگر اس میں کوئی کمزوری ہے راوی، مگر ایسی بے بنیاد بات طبقات الحنابلہ میں دیکھا ہوا مروی ہے، بتائیں اگر سند نہ دیکھی جائے تو گپے ہی گپے۔ میں توصیف الرحمان صاحب کی طرح ہو جاؤں تو میں اپنی اہل سنت کی کتابوں سے نکال کر دکھاؤں گا کہ حضور نے فرمایا جب معاویہ کو میرے ممبر پر خطبہ دیکھو تو اس کو قتل کر دو، یہ فرعون ہے اس امت کا، مگر میں توبہ کر دوں، میں حضور کا نام غلط کیوں استعمال کروں؟ مجھے پتا کہ وہی بے ایمان لوگوں نے گڑھی، ان کے چیلوں نے بھی جو گڑھی ہیں کرم باری، یہ بھی بالکل کوئی شان معاویہ رضی اللہ عنہ کے حضور نے نہیں بیان فرمائی۔ وہ ٹھیک ہے حضور کے ساتھ سے، حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں انعام دے، میں کبھی بد دعا میں یزید کے حق نہیں کبھی برا کہتا، مگر گپے نہیں مارنی چاہیے۔ تو یہ بات جو نا اس لیے میں نے کہہ دی رہ گئی، کام خراب ہو، کوئی یہ روایت نہیں، کوئی کرم حضرت علی سے لے کر حضرت معاویہ کو نہیں کیا، نہ حضرت علی نے ان کی فضیلت بیان کی۔ حدیث کے جتنے عالم ہیں، مولا علی قاری ہیں، امام ابن قیم ہے، ابن جوزی ہے، جتنوں نے کتابیں لکھی ہیں جھوٹی روایتیں الگ کی ہیں موضوعات، وہاں صاف لکھا ہوا ہے لم یصح فی فضل معاویہ حدیث القط۔ کھنگالنے کے بعد سارے علماء نے کہا حضرت معاویہ کی شان میں ایک حدیث بھی صحیح ثابت نہیں ہے، بالکل لکھا امام ابن حجر نے اور امام تحفۃ الراوی امام مبارک پوری میں کہ دشمن جو تھے حضرت علی کے انہوں نے گھڑ کر نہ حدیثیں رسالے بنائے کہ حضرت معاویہ کو علی کے برابر کرنے کی، علی یار علی کو بہت بہتر ہے، علی کے ساتھ پاسنگ کرنے کی جھوٹ بولا، اور وہ امام احمد بن حنبل اور صادق کہتے ہیں امام صاحب کہ سب جھوٹی ہیں، کوئی شان نہیں، بس مسلمان سے اللہ اللہ کر دو۔ تو یہ کرم کس سے نہ حضرت علی نے ان کی فضیلت بیان کی، یا ہمارے شہر کے ایک عالم دین نے کتاب لکھی، اس میں اس نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو میری طرف سے مارے گئے، جو حضرت معاویہ کی طرف سے مارے گئے سب جانتی مصنف ابن ابی شیبہ۔ اب میرا ایک شاگرد چلا گیا، میں نے اس کو نکال کر دکھائی، اس نے جا کے کہا مولانا یہ حدیث ہے کہ حضرت علی نے فرمایا میرے طرف سے جو مرے اور حضرت معاویہ سب جانتی، ہاں ابھی دکھاتے ہیں۔ جب نکالی تو میں نے جو دکھایا تھا آگے، اس نے لڑکے نے کہا مولانا آگے کیا لکھا؟ مولانا کے پیر میں ہونٹ ہلنے لگے، آگے لکھا تھا کہ جو ساتھ مارے گئے ہیں وہ جنتی ہے، مگر آخر میں فیصلہ میرے اور معاویہ کے درمیان رہ جائے گا کہ اب اس میں سے کس نے دوزخ میں جانا، کس نے جنت میں جانا، ہم جو لیڈر ہیں نا ہم پکڑے جائیں۔ یہ فکرہ کھا لیا، جب یہ پڑھایا پھر کہنے لگے میں معاویہ کو دوزخ بھیجوں، اس نے کہا نہیں اللہ یہ بات نہیں، اللہ انہیں بھی جنت بھیجے، مگر آپ نے دھوکہ کیوں کیا؟ جو روایت لکھی پوری لکھ دے، جو پیچھے ہیں لوگ ان میں چلے ٹھیک ہے پیچھے لگے ہوئے، جو پیچھے یار مرے ہیں جنتی ہیں، مگر معاملہ آخر معاویہ پر آ کر جائے گا کہ اب ان میں سے کس نے بھگتنا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جھوٹی روایتیں لکھنے کا کیا فائدہ، سچی بات لکھو۔ اب یہ ہے نا کہ طبقات الحنابلہ میں ہے، یہ نکال کر اور لکھ بھی پہلے دیا کہ مروی ہے، حالانکہ سب جانتے جب ہمیں کہے نا مروی ہے روے یا یقال کیلا، بے بنیاد بات کہ ایسا کہا جاتا ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں، بے سرو پا بات۔ اور اتنی بڑی بات مولوی صاحب کے مقابلہ میں تم نے کہی ہے توصیف الرحمان صاحب، اب ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ روایت نکال کر
پھر قاتل حنابلہ میں لکھی کا کوئی فائدہ نہیں. ادھر ہمارے یہاں ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، اتنی چوٹی کی کتاب ہے، ان کی ساری لکھی ہوئی نہیں ہم مانتے. حالانکہ سمجھیں لاہور الاسناد وقال من سا ما سا، اگر سند نہ دیکھی جائے کہ بیان کرنے والے کون ہے معتبر، تو جس کا جیتا ہے جو جیتا ہے مختار. میں نے کہا یہ حدیث ہے لکھی ہوئی کہ معاویہ کے منبر پر قتل کر، مگر اس کی بیان کرنے جھوٹے. میں نہیں جھوٹی بات کروں گا، میں ان علماء سے بھی کہتا ہوں کہ سچی باتوں کی طرف حاضر. پھر اگر قصور نکلتا تو قصور مانو. قصور ماننے سے قیامت آ جاتی. آدم علیہ السلام سے غلطی انہوں نے مانا نہیں، نبی تھے، ربنا ہم سے غلطی اللہ معاف. بس سیدھی طرح مان لو کہ بشر کے یہ کام ہم سے غلط کی بات. اس کے بعد کیا ہم نے گالیاں دینی ہیں یا دوسروں بھیجنا توبہ ہمارے بزرگ ہیں. تو ایک بات جو تھرڈ لکھی تھی نا اس کی وجہ میں نے ضرور سمجھی کہ یہ اگر موت ہوگی پتہ نہیں موت کا تو یہ قرض رہ جائے گی. اب یہ سن رہے سارے، علی حسین بھی کہے اور اس کا ساتھی بھی جس کا ذکر کیا وہ بھی جائے، اور توصیف الرحمان صاحب بھی کوشش کریں اور نکال کر کے دکھا دیں کہ حضرت طریقے صحیح روایت ہو. بسم اللہ. ورنہ یہ ہے نا مناظرے کرنے کا شوق چھوڑیں. جو میں کہہ رہا ہوں ایک فقیر درویش، خدا کے لیے اس کو سوچو. میری عمر گزری ہے، تم کہتے شیعوں کی گود میں، نہ مجھے شیعوں سے محبت ہے، نہ سنیوں سے، نہ کسی سے. میں جو کچھ حق کہتا اس کو جزاکم اللہ دیکھوں گا اس کی بات کو. جزاکم اللہ حسنا الجزاء.